بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس کائنات میں کتنی مخلوقات پیدا کی۔ ہر آنے والا دن ایک نئی دریافت کے ساتھ سامنے آتا ہے اور جانکاری رکھنے والوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور وہ لوگ جن کو اپنی ہمہ-دانی کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ان لوگوں کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ ابھی تم کو بہت کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عجائبات سے بھر دی۔ اس دنیا میں کیا کیا ہے جو ہمیں معلوم ہے، اگر اس کی حکمت و مصلحت ہم بیان کرنا شروع کریں تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، حکمتوں والا، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الحکیم لا یعلو فعلہ عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی حکمت معلوم نہ ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جس سے ہم لوگ دوچار ہوتے ہیں، اس کی حکمتیں بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ وقتی طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن جب کچھ دن گزرتے ہیں اور حالات سامنے آتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے، اور اس کائنات میں اللہ پاک کا ہی حکم چلتا ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ اس کے پورے نظام پر قابض ہے۔ کوئی ایک چیز بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور اللہ نے ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور بارہا یہ بات کہی جا چکی اور آپ نے سنا کہ یہ پورا نظام جو اللہ نے دنیا کا بنایا ہے انسانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہمیں جو حیثیت اللہ پاک نے عطا کی ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کی ہے، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی مخلوق انسان ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہوتا تو جب تک دنیا رہتی اس وقت تک اللہ پاک ہمیں رکھتے، لیکن اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ آخرت ہمارے لیے دار القرار ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہاں سے ہم ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، ماں کا پیٹ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس دنیا میں آئے، یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، وہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عالم آخرت ہے، اللہ نے اسے ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ تین چیزوں کا مشاہدہ تو ہمارا ہے۔ عالم ارواح سے منتقل ہوئے، ماں کے پیٹ میں آئے، سب کو پتہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد وہاں سے اللہ نے ہمیں منتقل فرمایا، اس دنیا میں آئے۔
سب کو اس کا پتہ ہے. اور اس دنیا سے آج ہم ہیں، لیکن ہم نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہوگی کہ میں ہمیشہ رہوں گا. سب کو یقین ہے کہ مجھے بھی جانا ہے. جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی مذہب کو نہیں مانتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے وجود کے منکر ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے. اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے عالم برزخ، وہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. لیکن ابھی ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے. جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اس دنیا میں ان لوگوں پر حیرت کرتے ہیں جن کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں اگر ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے. ہم مسافر ہیں، سفر شروع ہوا عالم ارواح سے، ہم اس دنیا تک پہنچے ہیں، آگے ہمارا سفر باقی ہے. آدھا سفر ہوا ہے، آدھا سفر باقی ہے. تو یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے بھی ہمیں آگے جانا ہے. ظاہر بات ہے اللہ پاک حکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں. اللہ پاک اگر چاہتے تو انسانوں کو پیدا کرتے، جنت اور جہنم بنائی ہے، جس کو چاہتے جنت میں بھیج دیتے، جس کو چاہتے جہنم میں بھیج دیتے، کسی کو حق کے اعتراض نہیں رہتا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہوتا. جو لوگ جہنم میں جاتے تو وہ سوچتے کہ ہمیں کیوں جہنم میں بھیج دیا گیا، اور جن کو جنت میں ڈالا جاتا ان میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے تھے. اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں آنے کا ایک مقصد دیا ہے. یہاں آنے کے بعد ایمان قبول کریں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، ان تینوں صفات کو مان کر کے آدمی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے طریقہ کار انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ہمیں عطا کیا کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ زندگی ہماری کیسے گزرے گی، کیا لاہے عمل ہے، کیا گائیڈ لائن ہے. اللہ نے ہمیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، یہ پورا چارٹ دیا ہے. ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اور اعمال صالحہ کے لیے بنیاد اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ظاہر بات ہے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان جو کام کرتا اس کام کو کیا حیثیت دی جاتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نامقبول ہے، یہ سند اسے کیسے دی جاتی. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نہیں ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں دیا ہوتا تو ہر آدمی اپنے کام کو صحیح بتاتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، اور اس کے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ہر آدمی اپنے عمل کو صحیح بتاتا. اللہ پاک نے اس کے لیے معیار، کسوٹی، پیمانہ دیا. زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے احکامات دیے، قرآن کریم عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور اپنی سنتیں آنے والے انسانوں کو قیامت تک کے لیے عطا کی، اور یہ معیار دیا کہ جو کام میرا اور آپ کا اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا، نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ صحیح ہے، اور اسی کو نیک عمل کہا جائے گا، وہی عمل صالح کہلائے گا.
یہی وجہ ہے کہ دین میں کوئی نیا طریقہ اگر جاری کیا گیا جس پر اللہ کا حکم نہیں ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایات نہیں ملی ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ عمل بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو جو طریقہ اچھا لگتا ہو آپ اختیار کرو، لیکن دینی معاملات میں ضروری ہے کہ جو عمل کیا جائے دین سمجھ کر کے، جو عمل کیا جائے نیکی سمجھ کر کے، اس پر اللہ اس کے رسول کی مہر لگی ہونی چاہیے۔ آج جو کام اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے کیا جاتا ہے اور کرنے والا اس کو اچھا سمجھ کر کے کرتا ہے اور شروع کرتا ہے، اچھا سمجھ کر کے کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، اور میں نے ماضی میں یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گی، وہ عمل پوری دنیا میں آپ کو ملے گا، جہاں مسلمان ہوں گے وہاں پر وہ عمل پایا جائے گا۔ اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی مخصوص علاقے میں پایا جائے گا کہ وہیں کے لوگوں نے اس کو شروع کیا تھا، ایجاد کیا تھا، اور وہیں کے لوگ اس سے متاثر ہو کر کے اس کو کرتے رہے۔ وہ عمل آپ کو دیگر علاقوں میں نہیں ملے گا۔ یہ سنت اور بدعت کی پہچان ہے، سنت اور بدعت کی پہچان۔ حالانکہ آدمی شریعت میں، دین میں جو نیا کام شروع کرتا ہے اچھا سمجھ کے شروع کرتا ہے، لیکن اسی کو اگر ضروری سمجھ لیا گیا تو وہ چیز بدعت ہے۔ اسی کو اگر ضروری سمجھ لیا گیا کہ دین کا یہ کام ضروری ہے، نہیں کریں گے تو اس سال گھر میں میت ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا، نہیں کریں گے سماجی طور پر بے عزت ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو گھر میں لو بلا بیماری گھس جائے گی، اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے یہ اس کے بدعت ہونے کی پہچان۔ ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، مکمل ضابطۂ حیات۔ ایک شادی کی مثال آپ لے لو، شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، بہت مشہور حدیث ہے، سب کو یاد ہوگی، النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، سب کو معلوم، ہر مسلمان کو معلوم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی نے بے نکاحی زندگی نہیں گزاری۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں انسانوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ وجود میں آئے گا دجال کی شکل میں، اس کے خاتمے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت و صراحت ملتی ہے کہ جب آئیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ورنہ وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا۔ آئیں گے صلیبیں توڑ دیں گے۔ آج صلیب جس کو عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ خنزیر جسے عیسائیوں نے حلال کر رکھا ہے اسے آ کر کے حرام قرار دیں گے۔ کیوں؟ شریعت محمدیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جب اس دنیا میں آئیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ ان کی شریعت میں 2 وقت کی نماز تھی،
لیکن آئیں گے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ان کی شریعت میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب آئیں گے تو پورے رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے. زکوٰۃ کا نظام ہمارا، حج کا نظام ہمارا، اسی کو قبول کر کے، اسی کو مان کر کے زندگی گزاریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بھی کریں گے، یعنی بے نکاحی زندگی وہ بھی نہیں باقی رکھیں گے، نکاح کر کے نکاح کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو ایک شادی کا عمل ایسا عمل ہے جو انسانی ضرورت سمجھا جاتا ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے اس سلسلے میں اگر احکامات نہیں ہوتے تو یہ دنیا چلتی کیسے، خاندان کیسے رہتے؟ آج جہاں پر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، وہاں پر بچوں کے متعلق آج اس کا باپ کون ہے سمجھنا مشکل ہے. ایسے بچے ضائع ہو جاتے، اور کوئی بچہ ضائع نہ ہو شریعت نے مکمل ضابطہ دیا، اور اس لیے ضابطۂ حیات عطا کیا کہ نکاح کے احکامات دیے، اور نکاح کے احکامات کے ساتھ رشتہ داریاں باقی رہیں، اور ان رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے رہیں. یہ مکمل نظام دیا، ایک بچے کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ضابطۂ حیات عطا کیا ہے. اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو نکاح کے لیے مکمل ایک نظام دیا، ترغیب دی، بلکہ حکم دیا کہ نکاح کرو. اللہ پاک نے حکم دیا سماج کے ذمہ داروں کو نکاح کرواؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم میں جو ذمہ دار ہیں وہ ان لوگوں کا جو مرد بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، جو عورتیں بے نکاحی زندگی گزار رہی ہیں، ان کا نکاح کرواؤ. حکم دیا، بے نکاحی زندگی مت گزارنے دو. اور سماجی ذمہ داروں کو، ماں باپ ہیں، خاندان کے سرپرست ہیں، ان کو حکم دیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ نوجوان ہوا، بچی نوجوان ہوئی، اس کا انتخاب صحیح ہو ایسا ضروری نہیں ہے. بچے افیئر کر لیتے ہیں، کہیں بھی جا کے منڈی پھنسا لیتے ہیں، پورا خاندان پریشان رہتا ہے. یہ ذمہ داری بچوں کو نہیں دی کہ تم بالغ ہو جاؤ تو اپنے لیے رشتہ ڈھونڈو، بچیوں کو نہیں دی کہ تم بالغ ہو جاؤ تو اپنا رشتہ ڈھونڈو. یہ ذمہ داری ماں باپ کو دی، یہ ذمہ داری خاندان کے سرپرستوں کو دی کہ یہ لوگ زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکے، نکاح کر کے اس دور سے گزر چکے، ان کو زندگی کا تجربہ ہے. اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھ کر کے، اپنی حیثیت سمجھ کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے جوڑ کا رشتہ دیکھیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کو دی، سرپرستوں کو دی. ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگرچہ اس کو قانونی حیثیت دی گئی ہے کہ اگر بچہ یا بچی بغیر ماں باپ کی مرضی کے نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. وہ ناجائز اور حرام کام نہیں ہے اب ان کا آپس کا ملنا، نکاح ہو جائے گا. لیکن امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر انہوں نے نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوگا. اور یہ مسلکی اختلاف میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو اس کی قانونی حیثیت معلوم ہو جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دلائل ہیں اور مستند مضبوط دلائل ہیں. ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر بچے اور بچی نے نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا. نکاح کے لیے جو ضروری شرائط ہیں کہ ایجاب و قبول ہو، 2 گواہ ہو، مہر ہو،
نکاح ہو جائے گا. لیکن اور دوسرے ائمہ کے یہاں کفو دیکھا جاتا ہے، برابری، کفو دیکھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، سرپرست کی اجازت بھی ضروری ہے، ورنہ ان کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوتا. مجھے جو بات عرض کرنی ہے کہ یہ ذمہ داری سرپرست کی ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو دیکھو، ان کو سمجھو اور ان کے جوڑ کا رشتہ تلاش کرو تاکہ نبھا ہوتا رہے. یہ خاندان کے سرپرستوں کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم نکاح کروا دو. ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، نکاح ہوتے بھی ہیں اور ہمارے یہاں بہت جلدی طلاق بھی ہو جاتی ہے. نکاح بھی آسان اللہ نے کیا ہے، طلاق کو مشکل بنایا تھا، ہم نے طلاق کو آسان کر لیا اور جھیل رہے. بے شمار مسائل ہیں، بچوں کی اور بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی. آج لوگوں میں تحمل اور برداشت نہیں رہا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس پر کبھی طلاق نہیں ہوتا تھا، آج اس پر طلاق ہونے لگا ہے. معمولی باتوں پر ہم لوگوں میں برداشت نہیں رہا، تحمل نہیں رہا، اور عجلت کے اندر جلد بازی میں جو فیصلہ ہم کر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے سوائے پچھتاوے کے اور دوسری کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رہتی، اور یہ پچھتاوا زندگی بھر کا ہوتا ہے. جو لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے پہلا نکاح ہوا طلاق دے دی تو زندگی بھر ان کو یہ غم اور یہ صدمہ ضمیر پر بوجھ باقی رہتا ہے. تو شریعت نے نکاح کو آسان کیا، طلاق کو مشکل بنایا تھا. اور اگر میاں بیوی میں نبھا نہ ہو تو اللہ نے احکامات ذکر کیے کہ میاں بیوی میں جب انبن ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے. پہلے ذمہ داری خود میاں بیوی کو دی کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لو. شوہر کو اس میں بڑی ذمہ داری دی کہ بیوی کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے آئے جس سے آپس کی خوشگوار ازدواجی زندگی متاثر ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے بیوی کو سمجھائے. سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو بستر علیحدہ کر لے. علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کو ساتھ میں سونا چاہیے، ساتھ میں سونا چاہیے، جبھی تو بستر الگ ہوگا. اگر پہلے سے بستر الگ رہے گا تو پھر کیا کریں گے. میاں بیوی کو ساتھ میں سونا چاہیے. اور اس کی کیا حکمتیں مصلحتیں ہیں پھر کسی وقت تو بتائیں گے. تو جب شوہر نے دیکھا کہ بیوی کی طرف سے ناسمجھی اور نادانی کی باتیں ہیں تو اس کو سمجھائے، سمجھ لے فبیہا، بہت اچھی بات ہے. نہیں سمجھے فرمایا کہ بستر علیحدہ کر لے. بستر علیحدہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو سختی کرے. سختی کرنے کے بعد بھی نہ مانے تو اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچائے کہ دیکھو اس طرح کے معاملات ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلیہ، خاندان کے اس طرف کے سرپرست اور ذمہ داران اور اس طرف کے سرپرست اور ذمہ داران بیٹھے، دونوں کی باتیں سنیں اور دونوں کو سمجھا کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ پاک نے اس بات کی ضمانت دی ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر دونوں طرف کے سرپرست ذمہ داران اگر اصلاح کا ارادہ نیت لے کر کے بیٹھے ہوں گے تو اللہ پاک معاملے کو بنا دے گا. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ جو پنچ حضرات ہوں ادھر ادھر کے وہ نیک نیت ہوں، نیک نیت ہو. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو پنچایت میں نہیں بیٹھانا چاہیے. اور یہ بات یاد نوٹ کرنے کی بات ہے
ایرے غیرے نتھو خیرے لوگوں کو پنچایت میں نہیں بیٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ دونوں طرف کے ذمہ داران اگر اصلاح کا ارادہ اور نیت لے کر کے بیٹھیں گے اللہ موافقت پیدا کر دے۔ پنچایت میں بعض لوگ بھائی لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں نا، سمجھ رہے ہو نا بھائی، دادا لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پنچایت میں بٹھا لیتے جو ایجنٹ گیری کرتے ہیں کورٹ کچہری میں، تو ان کی نیت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہو۔ جب یہیں پر اگر ان کی نیت خراب ہے تو پھر کوئی موافقت کی راہ پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے سنجیدہ، نیک اور باشعور لوگوں کو پنچایت میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ دونوں طرف کے ذمہ داران بنانے کی نیت سے بیٹھیں گے تو بن جائے گا کام۔ ابھی شادیوں میں بعض جگہوں پہ کھانا گھٹ جاتا ہے، دیکھنے میں آیا، ظاہر بات ہے کوئی پورے گاؤں کی تو دعوت دے نہیں سکتا، کوئی ہے ہم میں ایسا، ہر ایک کے گھر خوشیوں کا موقع آتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اب جو لوگ بے دعوتی گھستے ہیں، موبائل فون سے موبائل کان سے لگا لیے اور اپنا گھستے چلے جاتے ہیں، دو دو چار چار ایک ساتھ آتے ہیں اور اچھا کپڑا پہن کے آتے ہیں کہ کسی کو لگے نہیں کہ یہ بے دعوتی، آتے ہیں اپنا ڈٹ کے کھاتے ہیں جاتے ہیں، آخر میں معلوم پڑتا ہے کھانا گھٹ گیا۔ ایک آدمی 500 لوگوں کی دعوت دیا، 600 لوگ کھانے کے لیے آ جائیں گے تو کھانا تو گھٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اچھا ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود ہی پکاتے ہیں، پکواتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ دوسرے شہروں میں تو ایسا ہے کہ اس کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے، کوئی بھی کیٹرنگ کمپنی ہوتی ہے ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے 500 مہمان ہوں گے تو وہ 500 پلیٹ ہی لے کر کے آتے ہیں، 500 پلیٹ لے کر کے آتے ہیں اور پلیٹ وہاں سے گن گن کر کے اٹھتی رہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ نظام ایسا بناتے ہیں کہ جن کو دعوت دیتے ہیں ان کو ٹوکن بھی دیتے نا، جن کو دعوت دیتے ہیں ان کو ٹوکن دیتے، وہ لوگ آتے ہیں اپنا ٹوکن دکھا دیتے بیٹھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے 500 میں دعوت دینے والا سب کو پہچانتا ہو ایسا ضروری نہیں ہے، تو وہ لوگ ٹوکن لے کر کے آتے اور بلا تکلف انٹری کے موقع پہ وہ ٹوکن دکھا دیتے اندر چلے جاتے۔ ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے اور زیادہ لوگوں کو دعوت دینے کا ہمارے یہاں مزاج ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر کھانا گھٹتا ہے، بے عزتی ہوتی۔ اس میں جو بے دعوتی آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بن دعوتی جو لوگ آتے ہیں تو وہ چور بن کر کے آتے، حضور نے فرمایا چوروں کی طرح آتے، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ڈاکوؤں کی طرح نکلتے ہیں باہر۔ ہے تو کوئی بولا پوچھا بھی تو کیا، کھانا تو کھا لیے، پیٹ میں سے تو نکالا نہیں جائے گا۔ حضور نے فرمایا، ان جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا چوروں کی طرح آتے ہیں کھانے کے لیے، اور کھانا کھانے کے بعد ڈاکوؤں کی طرح ان کی واپسی ہوتی۔ ہمارے یہاں بھی نظام بننا چاہیے، ہمارے یہاں بھی نظام بننا چاہیے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے اگر آپ 25 روپے کا 50 روپے کا آپ کارڈ چھپوا کر کے بانٹتے، یہ بھی ایک فضول خرچی ہے۔ 100 روپے کا، 150 روپے کا، 300 روپے کا، 500 روپے کا ایک ایک کارڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ٹوکن بھی دیجیے، ٹوکن بھی چھپوائیے اور ٹوکن بھی دے دیجیے۔ اور بری بات نہیں ہے، میرے یہاں گھر بھر کی دعوت ہے 10 ٹوکن دے دو، فیملی کی دعوت ہے 5 ٹوکن دے دو، جناب و بیگم کی دعوت ہے 2 ٹوکن دے دو، صرف ایک نفر کی دعوت ہے 1 ٹوکن دے دو۔ پروگرام چھوٹا رکھنا چاہیے اور اچھا پروگرام رکھنا چاہیے۔ کسی کو ہم نے بلایا تو باوقار طریقے سے آپ، وہ ہمارا مہمان ہے، اس کو اچھی طرح بٹھاؤ کھلاؤ۔ اب بے حساب دعوت دے دیتے ہیں، اب ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، 2-4 لوگ اس کے پیچھے انتظار میں کھڑے،
کہ یہ کھانا ختم کرے تو ہم لوگ اس کی جگہ پر بیٹھے. ماضی میں سڑک پر کھانا کھلایا جاتا تھا. میں نے یہ آواز دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے دعوت دی ہے، میں آؤں گا لیکن سڑک پر کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ کو کھلانا ہے گھر میں بٹھا کر کے کھلاؤ گے تو کھاؤں گا، نہیں تو شادی میں آؤں گا، کھانے میں نہیں آؤں گا. الحمدللہ اب نظام بن گیا، دھیرے دھیرے لوگ سڑک سے راستوں سے ہٹنے لگ گئے. اب شادی کا پروگرام ہال میں ہوتا ہے. پہلے مہر ادھار رہتا تھا. میرا نکاح ہوا، میں نے نقد مہر دیا، وہ بڑا مہر رکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ یار میں اتنا مہر نقد نہیں دے سکوں گا، آپ مختصر رکھیے، مجھ کو نقد مہر دینا ہے. اس لیے کہ مجھے اپنے شہر میں ادھار مہر کا رواج ختم کرنا ہے. میں آج اگر ادھار مہر رکھوں گا، جب بولوں گا تو لوگ بولیں گے کہ تمہارا بھی مہر تو ادھار ہی رہا. آج ہر نکاح نقد مہر کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں مزید ایک تبدیلی لانا ہے، آپ ہر نکاح مہر فاطمی کے ساتھ کریں، ہر نکاح مہر فاطمی کے ساتھ. اور اس کی بڑی برکات ہے. کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو 500 درہم مہر دیے تھے، جس کا وزن، جس کی گنتی مہر فاطمی ہوتی ہے. اس کو نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر سے مل گیا، ورنہ حضور کی تمام بیویوں کا مہر 500 درہم سے کم نہیں تھا. حضور کی تمام بیٹیوں کا مہر 500 درہم سے کم نہیں تھا. ایک بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 دینار تھا. کیا تھا؟ 500 درہم سے کم نہیں تھا، 400 اشرفیاں تھی، 400 دینار تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی. میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور حالات سے مجبور ہو کر کے ہجرت کی اور حبشہ چلے گئے. حبشہ چلے جانے کے بعد ان کا شوہر مرتد ہو گیا، نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا. پردیس، ایسے حالات مکے کے تھے کہ مکے میں رہ نہیں سکتے تھے. مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کی، حبشہ پہنچے، وہاں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. شوہر وہاں جا کر کے نصرانی ہو گیا. اب حضرت ام حبیبہ کا کوئی سرپرست نہیں تھا. حالات ایسے تھے کہ نہ ان کے لیے واپسی کا راستہ تھا، نہ وہاں پر رہنا ان کے لیے ممکن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح اس طرح ہوا کہ حضور مدینے میں تھے، حضرت ام حبیبہ ملک حبشہ میں تھی. حضور نے حبشہ کے بادشاہ کو، نجاشی کو اپنا وکیل بنایا. ہمارے یہاں لڑکی کی طرف سے وکیل آتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. نکاح کی مجلس میں لڑکی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. دلہن اپنے گھر ہوتی ہے، اس کا وکیل آتا ہے. اور یہاں پر معاملہ الٹا تھا. نکاح کی مجلس میں حضرت ام حبیبہ کا وکیل تھا اور حضور کے وکیل حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھے. اس طرح نکاح ہوا تھا، دونوں طرف سے وکیل تھے. نکاح ہوا، مہر 400 دینار طے ہوئے اور وہ مہر حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ادا کیا. 500 درہم سے کم پر نکاح نہیں ہوا حضور کا کسی سے. ہاں، حضرت ام حبیبہ کا نکاح 400 اشرفیوں پر ہوا. تو حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا. حضرت علی ایسے تھے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا، بستر بھی نہیں تھا، گھر کا سنگھر ہی نہیں تھا، تو اسباب خانہ بھی نہیں تھے. یہ سب حضور نے حضرت علی کی زرہ ڈھال بیچ کر کے انتظام کیا تھا، لیکن مہر رکھا تھا 500 درہم. حضرت علی جیسا غریب تو ہم میں سے ایک آدمی بھی نہیں. ہمارے یہاں جو مزدوری کرتا ہے، جو لوم چلاتا ہے، اس کی مالی حیثیت بھی حضرت علی سے اچھی ہوتی. اس لیے اب یہ جو 500 700 1100 2100
5,000 7,000 مہر ہوتا ہے، آپ مہر فاطمی رکھیے، یہ نظام بنائیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور کی طرف سے جو عمل جو سنت ہمیں ملی ہے اس کی خیرات و برکات اس پر عمل کرنے کے بعد سمجھ میں آتی۔ مہر فاطمی اور مشکل نہیں ہے، 1,00,000 روپیہ مہر آج کے دیکھو گے تو 1,00,000 روپیہ مہر نہیں دیا جا سکتا، دیا جا سکتا ہے، یک مشت نہیں دے سکتے، آپ جو نقد دے سکتے ہو وہ نقد دے دو، باقی بعد میں قسطوں میں دیتے رہو۔ مہر فاطمی رکھنا چاہیے۔ آج اس وقت جو بات مجھے کہنی ہے کہ اب یہ جو کھانا کھلانے کا نظام ہے اس پر سماج کے ذمہ داران کو اور اغوا سرپرست حضرات کو، سرداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک آدمی کو بے عزت ہونا پڑتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھانا گھٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں طرح طرح کی بات کرتے، یہ بے دعوتی جو لوگ آتے ہیں گھس کر کے کھا کے جاتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے، میں آپ کے دسترخوان پر آ کر کے بیٹھا تو میں پیالے میں سے بوٹی نکال کے سامنے والے کی پلیٹ میں بھی نہیں ڈال سکتا، مجھے یہ اختیار نہیں، حالانکہ مجھے بلایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں دسترخوان پر جو اس کے پلیٹ میں نکال کے دیتے رہتے، ان کو اصل میں خود لینا رہتا ہے، ان کو خود لینا رہتا ہے۔ اچھی بوٹی کنارے کرتے، دوسری بوٹی دوسروں کو پہلے دیتے اور اس کے بعد اچھی بوٹی خود اپنے پلیٹ میں نکال لیتے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، ایک تجھ کو دیکھنے کے لیے بزم میں مجھے اوروں کی سمت مصلحتاً دیکھنا پڑا۔ تو یہ جو اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو جائے کہ بن دعوتی آنا اور گھس کر کے کھانا، حضور نے فرمایا آتا ہے چوروں کی طرح اور جاتا ہے ڈاکوؤں کی طرح۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیا گیا۔ ایک شادی کی مثال میں نے آپ کو دی، اس کے لیے مکمل ضابطہ بتایا گیا، حالانکہ یہ انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کو کیسے قابل عمل بنایا جائے اور کس طرح اس کو انجام دیا جائے پوری تفصیل دی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل نظام حیات دیا ہے۔ جمہوریت اور سیکولرازم یعنی ووٹ دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کا عطا کردہ حکم ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے 2 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے، ایک شخص بھی ایسا گھر میں نہیں ہونا چاہیے جس نے ووٹ نہ دی۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے یہاں تک کہا کہ یہ مذہبی فریضہ ہے، آپ ووٹ نہیں دو گے تو گنہگار ہوگے۔ اس لیے کہ آج ہماری شریعت پر اور ہماری شہریت پر بات آ گئی اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنی شریعت بچانے کے لیے ہر وہ ممکن قدم اٹھائیں جو ہمارے بس میں ہو، اور اپنی شہریت، اپنا وجود، اپنا تشخص باقی رکھنا میری مذہبی ذمہ داری ہے، میری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر شخص ہم میں سے ووٹ دے، ہر شخص ووٹ دے، اور اپنے آس پاس اپنے متعلقین ان تمام لوگوں کو بھی اس بات کا پابند کرے کہ وہ ووٹ دے۔ 5 سال میں 1 دن 5 سال میں کتنے دن؟ 5 سال میں 1 دن۔ ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ آپ کاروبار بند رکھو۔ میں نے اس ملک میں بنگال میں یہ صورتحال دیکھی، ایسا تھا جیسے کرفیو لگا ہے، دوپہر کا وقت تھا، کھانے کے لیے کوئی ہوٹل نہیں مل رہی تھی جہاں ہم جا کے کھانا کھا لیں، ایسا لوگوں نے بند کیا تھا۔ آج سب سے زیادہ ووٹنگ کا پرسنٹیج وہیں کا ہے، اور ہمارے یہاں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھگتتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ تاریخ کی آنکھوں نے وہ ظلم بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ 5 سال میں 1 دن کی کوتاہی
اور ایک دن کی بے راہ روی 5 سال کی سزا کا سبب بنتی ہے۔ اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نعرہ کہ اب کی بار 400 کے پار شریعت ہی ختم کر دیں گے، آپ سے ووٹ لینے کا حق ہی چھین لیا جائے گا۔ اس لیے کاروبار بند رکھیں، خود بھی ووٹ کریں اور دوسروں سے بھی ووٹ کروائیں، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، نفع اور نقصان سمجھنے کی تمیز اللہ پاک عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔